ہم گناہ کے دلدل میں پھنسے تھے مگر آپ کی شفقت کبھی ہوئی نہ قلیل۔ خلق مرتی ہے کیوں بھوک سے یا رب، جبکہ آپ ہی ہیں ازل سے سب کے کفیل۔ اور سبھی کرتے ہیں ذکر صبح مسا، کیونکہ آپ ہی ہیں کائنات رب جلیل۔ یا جلیلو دا سب لائن 1۔ اس جلیل کا نام ہمیشہ کے لیے مبارک، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو، آمین۔ عزیزان محترم، خداوند رب جلیل کے بابرکت نام سے آغاز، وہ جو سب کو فائدہ پہنچانے والا، جو مسلسل رحم کرنے والا ہے، تمام حمد و ستائش اسی کے لیے ہے۔ حقیقی عرفان کے مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین و حاضرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج جو ذکر کرنے جا رہے ہیں اسماء الحسنہ میں، وہ ہے یا جلیلو۔ ہم جب غور کرتے ہیں کہ وہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ جو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ جو عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ جو غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، اور وہی رقیب بھی ہے اور حسیب بھی ہے۔ عزیزان محترم، وہی مومن بھی ہے، محمن بھی ہے، اور اس کے جتنے بھی نام لیے جائیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لا متناہی اس کے صفات ہیں، کوئی صفات تو گن نہیں سکتا۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اس کے ذکر کو مکمل کر لیا تو اپنے دعوے میں ثابت نہیں رہ سکتا، سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان خاکی ہے، گناہ گار ہے۔ وہ ایسی ذات کہ جو ازل سے ابد تک رہے گا، لیکن انسان کے پاس محدود وقت ہے، محدود علم ہے اور محدود عقل میں وہ اس کی وہ تعریف نہیں کر سکتا جیسے وہ شایان نشان ہے۔ ہاں، اپنے حد المقدور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس پاک ذات کا فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے نکموں کو، ہم جیسے عاصیوں کو، ہم جیسے کم مائگی، کم علم والوں کو اپنے ذکر کے لیے چن لیا۔ اس کا شکر، اس کی تعریف ہوئی ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ ہر چیز کو جیسا چاہتا استعمال میں لاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کا اور آپ تمام سامعین ناظرین کا کہ اب تک آپ نے جتنے بھی ہمارے اسماء الحسنہ میں پروگرام دیکھے ہیں اسے سراہا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے بارگاہ میں اور آپ تمام کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند آپ اور آپ کے خاندان کو فضل اور برکت سے معمولی عطا فرمائے، آمین۔ عزیزاً، آپ غور فرما رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم نے کوئی آیات قرآنی کی تلاوت نہیں کی۔ دراصل اب تک ہم نے جتنے اسماء الحسنہ میں جتنے بھی اسم کے ذکر کیا ہے اس میں کچھ اسماء تو پہلے کر چکے۔ آج جو یا جلیل کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، لفظ جلیل یا اسم صفاتی جلیل جو ہے، یہ پورے قرآن کے کسی بھی پارے کے میں، کسی بھی سورہ کی کسی آیت، کوئی آیت ہمیں نہیں ملی۔ اگر آپ کو مل جائے تو پلیز آپ ہمیں ضرور مہربانی کر کے اطلاع فرمائیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے میں تو نہیں ہے، لیکن پھر یہ لفظ ہم نے لیا کہاں سے؟ لیا ہے قرآن شریف ہی سے، اسماء الحسنہ سے۔ لفظ جلیل فیروز اللغات کے صفحہ 467 کے مطابق اس کے جو معنی ہیں وہ عربی صفت میں آئے ہیں، اور بڑا، بزرگ، اعلیٰ اور افضل کے معنی میں آتا ہے۔ دراصل یہ عربی لفظ نہیں ہے، عربی میں لائے گئے ہیں۔ یہ اب جب غور کریں گے تو عربی سے پہلے جو زبان تھی وہ عبرانی زبان، اور عبرانی زبان میں کیبودو کا جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس کے معنی ہیں جلیل کے۔ جب عربی میں لایا گیا تو اس کے معنی، اسی لیے آیات میں، قرآن کی آیت میں ہمیں کہیں نہیں ملتے ہیں۔ ہاں، جلال ہے، دو جگہ لفظ جلال، رب ذوالجلال استعمال ہوا ہے، لیکن جلیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ اس میں نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک دعا تھی جو جناب داؤد کے فرزند ارجمند یعنی جناب سلمان بن داؤد نے یہ دعا کی تھی، اور یہ زبور 72 ہے، ہم اسی سے لے کے چلتے ہیں، اور یہ 72 انیسی کی آیت کی ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی تھی جو آپ نے سماعت فرمائی۔ خداوند آپ کو اس کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح معنی میں اس پہ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں اس اپنے جلیل نام میں۔ تو جناب سلمان بن داؤد نے مزمور میں یعنی کہ زبور شریف میں کہ 72 نمبر میں ایک دعا کی تھی کہ بادشاہ کے لیے دعا، اور یہ دعا ایسی دعا تھی کہ وہ بادشاہ بھی دنیا میں نہیں آئے، اور 1000 سال پہلے
اور اب اس بادشاہ گزرے 2000 سال گزر گئے ہیں، اور وہ بادشاہ جب آئے گا تو اس کی زندگی اس وقت کیسی ہوگی، اس وقت حالات کیا ہوں گے، جبکہ بادشاہ دنیا میں پہلے آ چکے ہیں، اور جب ابد الآباد ان کی جب حکومت ہوگی، جب 1000 سال ان کی حکومت آئی، اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، یعنی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اگر پیشن گوئی ہے تو پیشن گوئی میں مستقبل کی باتیں کی جاتی ہیں، اس میں گا کا استعمال ہوگا، گی کا ہوگا، یا رہے گا، رہیں گے وغیرہ کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبور میں بھی دوسری آیت سے لے کر کے اور 20ویں آیت تک آپ کو 19ویں آیت تک آپ کو یہ گا گی کے گا کا استعمال ہوگا، یعنی دیکھے گا، رہے گا اور پائے گا، ہوگا، یہ سارا مستقبل کا صیغہ ہے۔ ایسے الفاظ حقیقت کا روپ دھاریں گے جب مخلصی دینے والا اپنی شاندار حکومت قائم کرے گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ زبور 72 میں لکھا ہے، اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شاہزادوں کو اپنی صداقت عطا فرما۔ یہ دعائیہ جملہ ہے کہ بادشاہ کی مسند نشینی کی جانے پر دعا کی جا رہی ہے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عدالت کرنے کے لیے بادشاہ کو وہ مہارت، وہ حکمت عطا فرمائیے تاکہ تخت کا وارث صداقت میں تیری مانند ہو۔ یعنی خدا جیسے صداقت کرتا ہے، عدالت کرتا ہے، ایسے وہ جب آئیں تو عدالت کریں گے صداقت کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی انصاف اور تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ کیا وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا؟ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ عدالت جو تھیں یا ہوتی ہیں، وہ عدالت غریبوں کے حق میں نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں کہیں کہیں ہوتی ہیں، تو ایسے عدالت کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ خدا ان کو سلامت رکھے، جہاں غریبوں کی سنائی ہوتی ہے، ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ بدعنوانی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی ہے، اور اچھا مال کو یعنی گھٹیا مال کو اچھا بنا کر پیش کرنے کے لیے مستورات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رشوت ستانی ہے ہمارے یہاں عام، کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور ان سے بیگار کام لیا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ظلم، تشدد، قتل و غارت گری یہ عام ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ بہت زیادہ عروج کو جائیں گی۔ یعنی ابلیس جو ہے وہ اپنے کارندوں کے ذریعے یہ کام کرائے گا کہ کب کس سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا ان تمام خرافات سے، حاسدوں کے حسد سے، بغضوں کے شرارت سے، ابلیسی حملوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے اب ہم تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی اور پہاڑوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ خداوند کے حضور آئے، انہیں قبول کرتے ہیں، تو پہاڑ پر لوگوں کے لیے سلامتی، خوشحالی کے فصل ہوں گے۔ یعنی پہاڑ پر یہ فصلیں نہیں ہوتی، چوٹیوں پر نہیں، لیکن ہوں گی، اور چوٹیوں پر صداقت کے پھل ہوں گے۔ یعنی کتاب مقدس میں اب یہاں ایک ایسا جملہ استعمال کر دیا گیا ہے کہ اکثر حکومتی اختیارات کا نشان ہوتا ہے، یہاں شاید اس خیال کو پیش نظر رکھا گیا ہے یا پیش کیا گیا کہ جناب مسیح کی جو بادشاہت ہوگی اس میں رعایا کو ملک کی تمام عدالتوں سے انصاف کی توقع ہوگی۔ یعنی عدالت عالیہ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی عدالتی ہوں گے، ان کے ساتھ انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ یہ مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جناب سلمان جوان ہیں، یا جناب سلمان کی حکومت ہے، اور یہ آنے والے وقت 2000 سالہ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور وہ شخصیت جناب مسیح کی ہے۔ آئیے چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو، غریبوں کی عدالت کرے گا، جو محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ دیکھیں زمانے سے بالکل ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ غریبوں کی عدالت میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور جو محتاج ہوتے ہیں ان کی اولادوں کو پیس دیا جاتا ہے، انہی پر سارے الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ جو دولت مند ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور ظلم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، جو ظالم ہوگا ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے گا۔ صدیوں سے غریبوں اور حاجت مندوں اور محتاجوں کے پر ظلم کیا گیا، یتیموں پر ظلم کیا گیا، ان سے کام لیا تھا، انہیں اجرت کم دی جاتی رہی، انہیں ایذائیں دی گئیں، اور انہیں قتل بھی کیا گیا۔ تو 1000 سالہ بادشاہت میں بادشاہ خود ان کے سلامت جو ہوں گے، اس وقت خود ان کے وکیل ہوں گے، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی دلائیں گے، اور ان کا استحصال کرنے والوں کو سزا دیں گے۔ یعنی جو بھی ظلم کر چکے انہیں وہ سزا دیں گے۔ 5ویں آیت میں کہ جب تک سورج اور چاند قائم ہے، لوگ نسل در نسل آپ سے ڈریں گے اور ڈرتے رہیں گے۔ 6ٹھی آیت میں ہے کہ وہ کٹی ہوئی گھاس پر مہ کے مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ یعنی کہ جب تک سورج ہے، چاند ہے یا قائم ہے، نسل در نسل کی جو ان کی رعایا ہوں گی ان کی تعظیم کریں گی،
اور ان سے ڈرتی رہیں گی، ان کا وجود سودمند ثابت ہوگا، ان کی تازگی باعث برکت ہوگی، بلکہ ایسے جیسے کٹی ہوئی گھاس پر مہ برستی ہے اور تب پہ زمین پر بارش کا نزول ہوتا ہے، یعنی بارش سودمند ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس بادشاہ کی حکومت میں ان غریب، بیوہ، یتیم، مساکین کے ساتھ ہوں گی۔ 7ویں آیت میں کہ اس کے ایام میں صادق برمند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ دیکھیے وہ حقیقی ملک صدق ہوگا اور صداقت اور امن کا بادشاہ ہوگا، یعنی سب سے پہلے صداقت کی بات آ رہی ہے، سچائی کی بات آ رہی ہے، پھر امن کی بات آ رہی ہے۔ جس حکومت میں جہاں صداقت نہیں ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہاں امن نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کلام میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے صداقت کی بات ہوگی، جو کہا جائے گا سچ کہا جائے گا، تو عدالت بھی ہوگی اور امن بھی ہوگا۔ اور صداقت کا انجام صلح ہے، اور صلح جو ہے وہ صداقت ہی سے کا پھل ہے۔ اور صداقت کس طرح ہوتی ہے؟ وہ محبت سے آتی ہے، اور آرام اور اطمینان اسی کے باعث بنتی ہیں۔ یسعیاہ نبی کے صحیفے کے 32ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے کہ مسیح نے صلیب پر صداقت کے کام سے ہمارے لیے صلح اور اطمینان کا اہتمام کیا۔ ایک دن ایسا آئے گا عزیزان محترم کہ جب وہ اپنی راست حکمرانی سے تباہ حال دنیا کو امن و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی امن و انصاف دیں گے، اور ہر زمانے میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جناب مسیح جب آئیں گے تو وہ اسی طرح کریں گے کہ امن ہی امن ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ 8ویں آیت ہے کہ اس کی سلطنت میں سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ جس زمانے میں سلطنت برطانیہ کی حکومت میں جو عسکری خدمات لوگ انجام دیتے رہے، یا آج بھی جو لوگ اگر زندہ ہیں کافی عمر دراز ہو چکے ہوں گے، ضعیف، کبھی آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے جی وہ حکومت تھی برطانیہ کی، اور خود جیسے جیسے اس کی حکومت ختم ہوتی گئی، وہ جو نو آبادی علاقے میں ان کی حکومت تھی وہ جب ختم ہو گئی تو کیا ہوا ہے کہ تاج برطانیہ یہ کہنے پر فخر محسوس کرتا تھا کہ جی ہماری حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو جناب مسیح کی جب حکومت ہوگی تو ان کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ عالمگیر ان کی حکومت ہوگی، اور منتشر نوآبادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر قوم اس میں شامل ہوں گے، یعنی ہر زبان بولنے والے اس میں شامل ہوں گے۔ اور جہاں منتشر ہوتی حکومت کوئی کہیں ہے درمیان میں فرق ہے، تو ایسا نہیں ہوگا مسیح کی حکومت میں۔ آئیے ہم 9ویں آیت میں چلتے ہیں کہ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ دیکھیں صحرا میں جہاں خانہ بدوش کی زندگی ہے، جہاں بیچارے پانی کو ترستے ہیں، بہت ساری ضروریات زندگی سے محرومی ہوتی ہے، تو وہاں کے بارے میں کہا جائے کہ بالآخر سب ان کے آگے سربسجود ہوں گے، جھکیں گے آ کر کے، اور اس کے دشمن سکت کھائیں گے، اور وہ سب خاک چاٹنے پر مطلب یہ ہے کہ وہ سب شرمندہ ہوں گے کہ ہاں انہوں نے جو کیا غلط کیا۔ اور 10ویں آیت میں یوں ہے کہ ترسیس اور جزیروں کے بادشاہ نظر گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ نظر گزرانیں گے، یعنی 4 جگہ ہے، ترسیس اور جزیرہ کا تذکرہ ہوگا، ان کے بادشاہ، سبا اور سیبا کا بھی۔ 11ویں آیت میں کہا بلکہ سب بادشاہ اس کے آگے سامنے سرنگو ہوں گے، کل قوم ان کی متی ہوں گی، جتنی قومیں ہوں گی سب کے سب ان کی متی فرما بردار ہو جائیں گی۔ اور غیر قوموں کے بادشاہ ہدیہ میں لے کر کے بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس یروشلم میں آئیں گے، ان کے حضور اسپین کے بادشاہ آتا ہے، مختلف جزیروں کے فرمانروا، جنوبی عرب امارات کے حکمران ان کے سامنے حاضر ہوں گے، کیونکہ سب اس کا اقتدار کو تسلیم کریں گے، یعنی جو بھی ہوں گے ان کے اقتدار کو تسلیم کریں گے اور سب قومیں خدمت کریں گی۔ ایضا 12ویں سے ہم 14ویں آیت کی جانب جاتے ہیں، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا مددگار نہیں چھوڑائے گا۔ اور 13ویں آیت میں وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کے جان کو بچائے گا۔ اور 14ویں آیت میں وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون ان کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ یعنی کہ جہاں حاجت مند ہیں جتنی بھی دنیا میں، وہ سب کے سب بادشاہ جو ہے ان سب پر ترس کھائے گا، کیونکہ غریب بادشاہ غریب پر ترس نہیں کھاتا، لیکن یہ واحد بادشاہ ہوگا جو غریب پر ترس کھائے گا، اور ایک زبردست مخلصی دینے والا، اور غریب، محتاج، یتیم، بیوہ، مسکین، لاچار، ان تمام کے لیے وہ سامنے خود آئے گا، کیونکہ کمزور اور حاجت مند کو فوری طور پر امداد فراہم کریں گے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے ہوں گے۔ وہ انہیں ناراستیوں
اور ظالمانہ سلوک کرنے سے چھڑایا جائے گا۔ جو اس پر ظلم کرے گا اس پر ظلم کا بدلہ اس سے لیا جائے گا کہ انہوں نے کیوں کیا، اور دنیا والوں پر ظاہر کرے گا کہ ان کی ناجیں کس قدر قیمتی ہیں۔ یعنی انسان دنیا میں خدا کی نگاہ میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور انسان ہے جسے خدا نے اپنی شبیہ شکل میں پیدا کیا۔ لیکن فی زمانہ دیکھا جاتا ہے انسان ہے جو انسان کی قدر نہیں کرتا، وہ اپنے سے کم تر غریب، بیوہ، مسکین، یتیم، ان سب پر نام تو لیتا ہے کہ ان کی خاطر ہم کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عزیزم، یہی کہتے ہیں 15ویں آیت میں، وہ جیتے رہیں گے اور سبا کو سنو، اس کو دیا جائے گا، وہ دن بھر اسے دعائیں دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب غریب، یتیم، بیوہ جب ان کے کام ہو جائیں گے، وہ دعا ہی دیتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے اس بادشاہ کا، اس کی حمد و ستائش کریں گے، اور لوگ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس کی دعا سے تھکیں، اس کو دعا دیتے ہوئے تھکیں گے نہیں۔ اور اسی طرح زمین کی زرخیزی ناقابل بیان ہوگی، کوٹھریاں اور کھتے اناج سے بھرے ہوں گے، حتیٰ کہ جن جن جگہوں پر کبھی کاشتکاری نہیں کی گئی تھی وہاں کاشتکاری ہوگی، وہاں فصلیں اگیں گی۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر اناج اور کھیت یوں لہرائیں گے جیسے لبنان کے جنگل میں ہوا سے لہراتے ہوں گے، اور ایسے انسان شہروں میں کھچا کھچ بھرے ہوں گے، لیکن پھر بھی اناج میں کمی نہیں ہوگی، خوراک میں کمی نہیں ہوگی۔ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، جس طرح آج کے دور میں لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی چھپا کر ذخیرہ اندوزی سے آنے والے وقت میں قیمتیں بڑھا کر کے اور غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہ ہو، ان کے زمانے میں نہیں ہوگا۔ اور ہر آنے والی حکومت کو وہ چیلنج ہے کہ دیکھو تم خدا کے رزق کو، خدا کے مال کو، خدا کی اناج کو غریبوں تک پہنچاؤ، لیکن بالکل اس کا الٹ ہوتا ہر جگہ۔ عمرہ کے دسترخوان سجے ہوتے ہیں اور غریب بیچارہ ٹکڑے کو ترس رہا ہوتا ہے۔ جانتے اس کا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں ایک واقعہ یاد آتا، ایک شخص تھا لازر، اور ایک امیر ترین آدمی تھا، وہ اس کے محل کے سامنے پڑا رہتا تھا۔ اس کے دسترخوان پہ جو چیزیں گرتی تھیں، جو ٹکڑے گرتے تھے، وہ جانور کو تو ملتا تھا، لیکن اس بیچارے لازر کو نہیں ملتا تھا۔ لیکن اتفاقاً کہ لازر کا جب انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس امیر آدمی کا بھی، تو دیکھا کہ لازر جو ہے جناب ابراہم کی گود میں ہے، اور وہ جو امیر ترین آدمی تھا وہ اب وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو وہ آواز دیتا ہے جناب ابراہم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، کہ وہ جو لازر تمہارے گود میں ہے وہ تو ایسا نہیں تھا، آج وہ جیسا شاہانہ زندگی گزارتا ہے۔ اس سے کہیں کہ کم از کم وہ اپنی انگلی پانی میں تر کر کے ایک قطرہ میرے حلق میں، ہمارے ہونٹ پہ ٹپکا دے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ تمہیں زندگی میں اتنی چیزیں ملی، لیکن تم نے اس وقت آذر کا خیال نہیں کیا، آج تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسا نہ ہو عزیزوں کہ آذر والا اور اس امیر والا بات ہو جائے کہ غریب آذر وہ کہیں سے کسی اور مقام پہ خدا کے بارگاہ میں پہنچے، اور جو یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں، خدا نہ کرے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہمیں سنبھلنا چاہیے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، سب قومیں اس سے خوش نصیب کہیں گی۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ عزیزم، لوگ ابد تک اسے پیار کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اور سورج جو ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ سورج سے جب طلوع اور غروب تک لوگ اس کی حمد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی ستائش کریں گے، اس کی تمجید کریں گے۔ وہ واحد ایسا بادشاہ ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ ابراہم سے خدا نے ایک زمانے وعدہ کیا تھا، اور اس میں تمام قوموں کو برکت کی دعائیں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تمام قومیں برکت پائیں گی اور سب قومیں خوش نصیب کہیں گی۔ یہاں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اسی دعا کو، یعنی کہ جو خدا نے کہا تو اسے دعا کی شکل میں جب ہم نے غور کیا تو عربی زبان میں اس دعا کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی خدایا تو نے رحمت بھیجی ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق بزرگ و بالا ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ اللہم بارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی خدایا تو نے پہلے میں کیا ہے، رحمت ہے، اور دوسرے میں برکت ہے، یعنی پہلے میں برکت رحمت بھیجی، اب دوسرے میں کہہ رہے کہ برکت ہے بھیجی ہے ابراہیم علی ابراہیم پر، بے شک تو ہی تعریف کے لائق اور بزرگ والا ہے۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب توریت شریف سے، توریت کی پہلی کتاب پیدائش، اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں ہے کہ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے برکت دی،
اور ان کی نسل کو برکت دی، اور جناب ابراہیم ہی کے نسل میں جناب داؤد آئے، اور داؤد کے نسل میں سارے انبیاء آتے رہے، اور پھر انہی کے نسل میں جناب مسیح آئے، جنہیں قرآن کے ضمن عیسیٰ کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ المسیح۔ وہ جب آئے تو خدا نے وہ اس انداز میں آئے کہ ان کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں ساری بتا دی گئی تھیں۔ 700 سال پہلے یسائی نبی کے صحیفے میں ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ پھر وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، کتنی دشواری ہوں گی۔ زبور شریف میں اس سے پہلے زبور شریف میں جناب داؤد نے ان کی پیشن گوئیاں پیش کر دی تھی۔ آج ہم جس زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ زبور 72 ہے، اور اس کی آخری اب 3 آیتیں رہ گئیں، یعنی 18، 19، 20۔ تو ہم 18، 19 کے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ اس کا جلال، یعنی کہ کیا مطلب کہ وہ اس کے جلال سے وہ سارے کام کرتا ہے، اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، یعنی وہ کام جناب مسیح نے کیا جو کوئی نہیں کر سکا۔ کام کیا کیا آپ نے؟ وہ کام کیا ہے کہ مفلوج کو سبت کے دن انہوں نے شفا بخشی۔ مفلوج کو دوسری جگہ، جو اوپر سے چھت کھول کریں کہ رش اتنا تھا، بھیڑ اتنی تھی کہ لوگ کمرے میں آ نہیں سکتے تھے، تو اوپر چھت پہ چڑھ کر کے لوگوں نے اس کے کھٹولے کو، اس کی چارپائی کو کیسے نیچے لائے؟ اوپر سے چھت کھول دی، اور کھولنے کے بعد چارپائی کو نیچے لائے۔ اس کی ایمان کو دیکھ کر جناب مسیح نے آج اگر کوئی ایسی گفتگو کرے اور اوپر چھت کھول دی جائے، اسے گرد و غبار گریں، تو مولوی صاحب، مفتی صاحب یا پیر صاحب کیا کہیں گے؟ ناراض ہوں گے، یہ کیا بدتمیزی ہے، دیکھو سارا گرد و غبار گر گیا، میرے کپڑے خراب کر دیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہیں چراغپا ہو جائیں گے نا۔ لیکن جناب مسیح نے کہا کہ نہیں، انہوں نے نیچے اتارا، اور پھر اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ جو جلیل شخص، جس کی جلالت تھی، اسی نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، معاف کر۔ تو وہ جو فقیہ فریسی تھے، وہ دل میں سوچنے لگے کہ یہ تو کام سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا، اور واقعی یہ عجیب و غریب کام جو جناب مسیح نے کیا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا آسان ہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ اور فی الفور اس کے ہاتھوں میں وہ 38 سال سے بیمار پڑا تھا، چارپائی پہ پڑا تھا، لیکن فوری ان کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے کہ اٹھ، اور وہ فوری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عزیزم، یہ عجیب و کام، غریب کام جناب مسیح کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ آنے واحد میں کھول کے مریض کی شفا دی۔ جو بھی آتا تھا اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے اندر ایمان ہے، تو کہتے تھے جا تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی اور تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پہلے گناہ کی معافی ہوتی تھی، اور ایمان جیسے جس کے اندر ہوتی تھی ویسے وہ اس کو شفا بھی مل جاتی تھی۔ اندھوں کو شفا دی، مادہ زاد نابیناؤں کو شفا دی۔ یہی وہ جلیل ہیں کہ جن کے سوا کوئی جلالت کا کام انجام نہیں دے سکا۔ دعویٰ تو لوگ کرتے، آج آپریشن کے ذریعے آنکھ ٹرانسفر تو ہوتے ہیں، لیکن جس کی بینائی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کو آنکھ نہیں دی جا سکتی۔ عزیزم، 19ویں آیت میں یہی ہے کہ اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک، جو ہم نے سرنامہ کلام میں یہ آیت کی تلاوت کی تھی کہ اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین ثم آمین۔ عزیزم، زوید نویس یعنی جناب سلمان نے اپنے والد محترم جناب داؤد بن یسی کے حوالے سے اس کو لکھا تھا، اور آنے والے وقت کی نشاندہی کی گئی کہ ایک ایسا بادشاہ آئے گا جس کا کام جو ایسا ہوگا کہ کوئی اس طرح کر نہیں سکا۔ آپ دیکھیں، یسوع نام کا پھر کوئی دوسرا نہیں آیا، یسوع نام پر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا، اور وہ کام جو جناب مسیح کر گئے، ایسا کام پھر کوئی نہیں کر سکا۔ ایسا کام جو مردے کو زندہ کر دے۔ عزیزم، قرآن خود گواہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں کس خوبصورت انداز میں جناب مسیح کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے کہ وہ کام جو مسیح کر گئے کسی نے نہیں کیا۔ بس عزیزو، وہی ہیں جو جب اپنے جلالت کے لباس میں، اس جاہ و جلال کے ساتھ جب دوبارہ فرشتوں کے ہمراہ جب زمین پر ان کا دوبارہ نزول ہوگا، دوبارہ تشریف آئیں گے، دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے، تو اس وقت کے لیے ہمیں ان کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ جس طرح فقیہ فریسی نے پڑھاتا تھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ وہ فقیہ فریسی ان پر دیکھ کر کے، تمام معجزات دیکھنے کے باوجود، ان کے شخصیت کو جاننے کے باوجود، کتابیں پڑھنے کے باوجود، ان کے پاس
یہی توریت اور زبور جو آج ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی ہے، انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا بلکہ وہ دشمن بن گئے۔ عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی فقیہ فریسی کی طرح ہو جائیں کہ ہماری آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ہم اندھے ہو گئے، اور دل ہوتے ہوئے بھی ہمارے دل کی دھڑکن، سوچ ہوتے ہوئے ہم نہ سوچ سکے کہ جناب مسیح جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو عدالت کریں گے۔ عزیزو، اس جلیل کا دامن تھام لیجئے کہ پھر ہمیں وقت نہیں مل، چونکہ زندگی ایک ہی دفعہ دنیا میں ملی ہے، اس کے بعد نہیں ملے گی۔ عزیزو، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ آئندہ نشست میں کسی اور عنوان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ ناصر۔